أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق اللہ العظیم. تو اشیاء مرغوبہ جن کی وجہ سے آدمی دنیا میں دھوکے میں پڑا رہتا ہے اور حق کو، صحیح بات کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے. اب اس کے مقابلے میں انسان کچھ فائدے کے لیے، کچھ نفع کے لیے حق سے بھاگتا ہے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے. اور وہ نفع اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ یا تو ان چیزوں سے پہلے خود انسان ختم ہو جاتا ہے یا انسان کے سامنے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ دونوں میں سے ایک چیز تو ضرور ہو کر رہے گی. یہ جتنے بھی چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ عورتیں ہو، اولاد ہو، سونا چاندی کے ڈھیر ہو، یا پھر چوپائے ہو، یا زمین جائیداد ہو، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یا تو انسان ان کے سامنے انتقال کر جاتا ہے یا انسان کے ہوتے ہوئے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے آدمی اتنا سب کچھ کرتا ہے جس سے جہنم کو خرید لیتا ہے. اب اللہ اس کے مقابلے میں ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جو چیزیں دائمی ہیں، جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور وہ چیز ایسی ہے کہ انسان بھی ہمیشہ ان چیزوں کا فائدہ حاصل کرے گا، لذت حاصل کرے گا، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. وہ کیا چیزیں ہیں اور کس شکل میں ملیں گی، ان کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو حق قبول کرنے کے مقابلے میں روکنے والی چیزوں میں کس کو بیان کیا تھا؟ عورتیں. عورت کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ حق کو قبول کرنے سے رک جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی جب دعوت شروع کیے تو جو مطالبہ آپ کریں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اس میں سے ایک مطالبہ کیا رکھے تھے؟ مکے کی جس خوبصورت لڑکی سے آپ نکاح کرنا چاہیں گے ہم اس سے آپ کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہیں. یہ کیونکہ انسان اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ مرغوب ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے بعد مردوں پر سب سے زیادہ جو فتنے والی چیز ہوگی وہ عورت ہوگی. تو بہرحال اس کی تفصیل تو پوری گزر چکی ہے. اب یہاں سب سے پہلے عورت کا تذکرہ ہے. یہاں عورت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں یہاں ایک سب سے پہلے عورت کو بیان کیا اور آخر میں باغات، حرث، زمین، درمیان میں چار چیزوں کو بیان کیا: سونا چاندی کا ڈھیر، اولاد وغیرہ سب چیزیں. فرسٹ اور آخری چیز کو یاد رکھیے. پہلے چیز کو اللہ نے عورتوں کو بیان کیا، آخر میں زمینوں کو بیان کیا، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں. بہرحال اس کے بعد جو بیان کیا بنین، اولاد. لیکن اللہ نے قرآن میں اولاد کے بارے میں ایک تذکرہ کیا ہے: والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان. نیک صالح ماں باپ کی اولاد جو ان کے ساتھ نیک کام کیے ہوں گے، ان کے چلے جانے کے بعد بھی دین پر قائم رہیں گے. الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. تو ہم ان اولاد کو جو ماں باپ کے برابر نیک کام نہیں کیے ہوں گے،
ماں باپ کے برابر وہ اعمال میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں کمی کیے ہوں گے، لیکن ماں باپ کے نیک اعمال، نیک نیت اور حسن سلوک کی وجہ سے ہم ان اولاد کو بھی ان ماں باپ کے ساتھ اس جنت میں پہنچا دیں گے، ان کے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ نیک رہیں گے اور نیک بن کر اپنی اولاد کو نیک بنا کر دنیا سے جائیں گے۔ اسی لیے میراث، اللہ کے نبی نے خود فرمایا، آپ کا اپنی اولاد کو دنیا میں ایسے چھوڑ کر جانا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی اولاد دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلاتے نہ رہے، دوسروں کو پیسے مانگتے نہ رہیں، اپنے ضروریات کو مانگتے ہوئے نہ رہے، یہ بہتر ہے۔ تو اس کے پیچھے پڑ کر، اپنے چلے جانے کے بعد اپنی اولاد کو بے نیازی کی زندگی دینے کے پیچھے پڑ کر ان کی آخرت کو اگر برباد کر کر جائیں گے تو پھر کل قیامت کے دن، یعنی کہ آپ کی جو میراث آپ چھوڑ کر جائیں گے، جو جائیداد آپ چھوڑ کر جائیں گے، اگر اسی جائیداد سے وہ گناہ کے کام کریں گے، اپنی خواہشات کو پورا کریں گے، تو اس کا گناہ بھی ان ماں باپ کو بھی پہنچے گا جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو خواہشات پورا کرنے میں، گناہ کرنے میں ذریعہ کون بنے؟ ہم نے جو خون پسینہ یہ کر کر کما کر رکھ کر گئے ہیں، وہ مال ان کے لیے گناہوں کو پورا کرنے کے لیے ملا ہے، ان کے ضروریات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کسی آدمی کو جہنم میں ڈالنے کا، تو کیا دنیا میں کسی آدمی کی مجال ہے کہ اس کو جہنم سے بچا سکے؟ اگر کسی کی طاقت ہے تو حضرت علی خود فرماتے ہیں، اس کی تفسیر یہ نہیں ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، تم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھاؤ، تم اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی عظمت کو بٹھاؤ، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ تو بہرحال اولاد جنت میں مل جائیں گی۔ اور سونا اور چاندی، سونا اور چاند، میں پہلا اور آخری پوائنٹ کو چھوڑ کر درمیان کی چیزوں کو بتا رہا ہوں۔ تو اولاد تو جنت میں کیا ہو جائیں گی؟ مل جائیں گی۔ کیوں؟ جو اولاد نیک رہیں گی۔ اسی لیے میں ہمیشہ بارہا جب بھی مستورات میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ مستورات جب دل پر کوئی بات لے لیتی ہیں تو گھر بننے میں سال نہیں لگتے، گھر بننے میں مہینے نہیں لگتے، جلدی بن جاتا ہے۔ عورت جب دل پر بات لیتی ہے، مرد لینے سے بننے میں کئی سال گزر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب عورتیں مستورات میں، خاص طور پر یہ جملہ کہنا ہے، جب آپ لوگ گھر میں کھانا بناتی ہیں، صرف اپنے لیے بناتی ہیں یا سب کے لیے بناتے ہیں؟ سب کے لیے بناتے ہیں۔ کپڑے دھوتے ہیں سب کے لیے، بچوں کے، بیوی کے، ماں باپ کے، اور اگر ساس سسرے ہیں، ماں باپ ہے، سب کے بھی دھوتے ہیں۔ اور گھر صاف کرتے ہیں سب کے لیے، گھر کی صفائی ہوتی ہے سب کے لیے، پکوان ہو رہا ہے سب کے لیے، چائے بن رہی ہے سب کے لیے۔ ایسے ہی دن میں ایک مرتبہ ایک کونے میں بیٹھ کر یہ سوچو، جیسے آج ہم سب لوگ مل کر ایک ساتھ کھا رہے ہیں، ایک ساتھ پی رہے ہیں، ایک ساتھ سکھ میں شریک ہے، دکھ میں شریک ہے، پروگراموں میں شریک ہے، کیا کل ایسے ہی ایک ساتھ ہمارے گھر کے افراد جنت میں ساتھ میں جائیں گے؟ یہ عورت اپنے آپ کو کوشچن کرنا ہے، سوال کرنا ہے کہ کیا ہم ایک ساتھ ایسے گھر میں جنت میں داخل ہو پائیں گے؟ ارے بیوی نماز پڑھ رہی ہے تو شوہر نماز نہیں پڑھ رہا، باپ نماز پڑھ رہا ہے تو ماں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اولاد دیندار ہیں تو ماں باپ دیندار نہیں ہے۔ تو آج ماں باپ اپنے اولاد کو اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ ان کا پیٹ کا درد ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ پیٹ میں درد اولاد کو ہو رہا ہے، کھانا کن کو کھایا نہیں جا رہا؟ کن کو کھایا نہیں جا رہا؟ ماں باپ کھا رہے نہیں کھانا۔ کیوں؟ بچہ صبح سے کچھ نہیں کھایا، بچی کچھ نہیں کھائی، سر میں درد بچے کو ہے، ماں باپ کو نیند نہیں آ رہی۔ اس لیے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب نور اللہ مرقدہ آخری بیان میں، اجتماع کے دوسرے دن، آخری دن مغرب کے بعد حضرت کا بیان ہوتا تھا، یہ جملہ بارہا کہتے تھے کہ دیکھو، جب دوسروں کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ تو ایسی اولاد کو جنت میں لے جانے کی فکر کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ ارے بھائی، بھائی کا بیٹا ہی اگر رو رہا ہے گھر میں تو دل میں درد ہوتا، سر میں درد ہوتا؟ کہاں درد ہوتا؟ بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، چلو یہ تو بھائی الگ ہوگا، شاید بہن آتی ہے کبھی کبھی گھر کو تو بہن کے بچے رو رہے ہیں، کہاں درد ہوتا؟ سر میں درد ہوتا، کیونکہ وہ ہمارا خون نہیں ہے، وہ دل کا جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، دل کا ٹکڑا نہیں ہے۔ تو ایسی اولاد کو جنت میں لے جانے کی فکر کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ تو یہ
ایسے اولاد آئیں گے جنت میں، ورنہ جنت میں نہیں آئیں گے. ماں باپ کی جنت رہے گی، اولاد کی جہنم رہے گی، یا پھر ماں باپ کی جہنم، اولاد کی جنت رہے گی، ایسا ہوگا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عورتیں یہ غور کرے، فکر کرے کہ میں کھانا سب کو بنا رہی ہوں، تو آپ جب دیندار بنیں گے تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی کہاں لے کر جانے کی فکر کرنا، جنت میں لے جانے کی فکر کرنا، تو اولاد جنت میں مل جائیں گے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونا چاندی کی ڈھیر، سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر. آج کل تو سونا چاندی کی قیمت بولے جیسا نہیں ہے کہ نہیں؟ جو بڑھ رہی ہے، معلوم ہے اس کی قیمت، کیونکہ اللہ نے اس میں خود سے قیمت رکھی ہے. اللہ نے اس کو مال بنایا ہے. دنیا کی کوئی چیز مال نہیں ہے. اللہ نے جس میں مالیت کی صفت رکھی ہے وہ مال ہے. ورنہ دنیا میں جن لوگوں نے ہم کو دھوکہ دے کر اس کو مال کہہ کر ہاتھ میں دیا ہے، وہ آرڈر کے تابع ہیں. چلے گی بولے تو چلیں گے، رک جا بولے تو رک جائیں گے. اس کا تجربہ ہندوستان والوں کو بہت اچھا ہو گیا ہے. 2016 میں 17 میں کب ہوا تھا نوٹ بین؟ 17 میں نا، نومبر 8 یا 9 تاریخ کو بھی ہوا تھا. بہرحال بھول گئے. پورے لوگ اے ٹی ایم میں لگ گئے، اے ٹی ایم کے لائنوں میں لگ گئے تھے، بینکوں کے لائنوں میں لگ گئے تھے، کیسے بھی جا کر جمع کر دے. اور ان لوگوں کے نوٹیں بہت نکلے جو معلوم ہوئے بغیر چھپا کر رکھتے تھے. تو معلوم ہوا کہ بھئی ارے فلاں کے پاس 6 لاکھ نکلے، فلاں کے پاس 12 لاکھ نکلے، بتائے بغیر. بیٹا پریشان، ابو کے پاس اتنے پیسے ہیں، ابو پریشان، بیٹے کے پاس اتنے پیسے ہیں. لیکن معلوم ہوا کہ حقیقت میں مال نہیں ہے. اللہ نے جس کو مال بنایا وہ مال ہے، اس کے اندر سے کوئی قیمت کو نہیں نکال سکتا. تو بہرحال یہ بھی جنت میں ملیں گے. اولاد نیک ہوگی تو جنت میں ملیں گے. اگر اولاد ہمارے نیک نہیں ہوں گے جنت میں نہیں ملیں گے. ان کے بدلے میں خدمت گزار جو اولاد نابالغ دنیا میں مر گئے ہوں گے، جو مکلف ہونے سے پہلے مر گئے ہوں گے، وہ وہاں پر خدمت گزار کی شکل میں آئیں گے. ان کو دیکھ کر دل ٹھنڈا کرنا پڑے گا. اپنی اولاد نہیں رہے گی اگر دیندار نہیں ہوں گی. تو ایک تو اولاد مل جائیں گی. سونا چاندی ملیں گی. کیا ہوں گے وہاں؟ 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، ایسے محل اللہ آپ کو دیں گے. اور وہاں اب ہم لوگ جو کیا کرتے ہیں اس کو بالو سیمنٹ وغیرہ ملا کر جو بناتے ہیں، کیا بولتے ہیں اسے؟ گارا. اردو میں گارا بولتے ہیں. ہمارے یہاں کرناٹک میں مال بولتے ہیں اسے. یہاں کیا بولتے ہیں معلوم نہیں. کانکریٹ بولے تو بنچا ڈالتے نہیں، کنکر ڈالے اسے بولتے کانکریٹ. ہاں تو فلا وہ وہاں مشک کا رہے گا. سونا چاندی کی اینٹ اب جوائنٹ ہونے کے لیے کیا ڈالیں گے؟ یہاں بالو ڈال رہے، یہاں سیمنٹ ڈال رہے، پانی ڈال رہے، تو اللہ وہاں مشک ڈالیں گے. سونے کی چاندی کی 1 اینٹ رکھیں گے اور اسے مشک استعمال کریں گے. اور وہاں رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے خیمے ملیں گے، ٹینٹ ملیں گے، وہ ہیروں کے رہیں گے. تو یہ بھی ہم کو جنت میں ملیں گی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المصومہ، اور آپ کے لیے گھومنے کے لیے وہاں براق ملیں گے. معراج میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کے لیے اور جنت کا سیر کرانے کے لیے، آسمانوں کا سیر کرانے کے لیے، سدرۃ المنتہا کو لے کر جانے کے لیے جو ذریعہ جو سواری بنی تھی اس کا نام کیا تھا؟ براق. سواریاں، ایسے سواریاں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بھی مرحمت فرمائیں گے، تو وہ بھی وہاں ملیں گی. لیکن گزشتہ پیر میں بتایا، اس سے پہلے والے پیر بتایا تھا، ان تمام چیزوں کو فخر کے لیے لینے والے، ضرورت 1 لاکھ کی 1.5 لاکھ کی گاڑی میں بھی چل جائے گی. 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی گاڑی لینے کی وجہ فخر ہے کہ لوگ مجھے دیکھے. جب میں گاڑی لے کر باہر نکلوں تو لوگ مجھے دیکھے، میں کپڑا پہن کر نکلوں تو لوگ مجھے دیکھے، میں خوشبو لگا کر نکلوں تو لوگ میری طرف متوجہ ہو جائے. یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی دیکھیے، خوبصورتی کو اپنانا، خوبصورت بننا جائز ہے. صحابی آئے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی مجھے لگتا ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنوں، میں اچھا رہوں، میں اچھا دکھوں، میری نیت یہ ہے، کیا یہ حرام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو یہ حرام نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمیل، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن دوسروں کو نیچا دکھانے کی نیت سے اگر پہنو گے تو حرام ہے. دعا سکھلائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا. یہ دعا یاد رکھنا کہ اب ہم لوگ کیا کرتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہ میں کیا کر دیتا؟ چھوٹا بنا دیتا. ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، اللہ لوگوں میں بڑا بنائے گا.
تو یہ فخر کے لیے لینا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے سواریاں ہو گئی، والانعام سواریاں، وہاں پر بھی آپ لوگوں کے لیے جانور ہوں گے، جو چاہیں گے وہ ہوں گی. اور زمینیں، وہ اب آخر کا جو ہے وہ اب آگے بیان کر. اللہ تعالیٰ کیا کیے، سٹارٹنگ کو اور اینڈنگ کو، دو چیزوں کو آگے کی آیت میں بیان کر رہے ہیں. درمیان والی چار چیزوں کو میں آپ کو تفصیل کے لیے بیان کیا کہ وہ تابع ہیں، وہ مل جائیں گی. سونا ملے گا، اولاد ملے گی، چاندی ملیں گے، ہیرے ملیں گے، سواریاں ملیں گے، چوپائے ملیں گے، اور آخر کی چیز اب یہاں بیان کریں گے. وہ کیا ہے دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب آگے اس آیت میں فرماتے ہیں، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، ان تمام چیزوں سے، عورتوں سے، اولاد سے، اور یہ سونا چاندی سے، چوپاؤں سے، سواریوں سے، اور زمین سے، ان تمام چیزوں سے بھی بہتر چیز بتاؤں میں آپ لوگوں کو. وہ کیا چیز ہے؟ بخیر من ذالکم للذین اتقوا، یہ شرط یاد رکھنے کی ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. دیکھو ڈر کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ ڈر کا مطلب ڈر ہی ہے، نہیں. ڈر کا مطلب ہے، اب مثال کے طور پر آپ اپنے استاذ کی عظمت کرتے ہیں، یہ محبت سے بھی ہوتا ہے، ڈر سے بھی ہوتا ہے کہ ہوتا نہیں ہوتا، محبت سے بھی. اور اب مثال کے طور کوئی بہت بڑے بزرگ آ گئے، اب ان کے سامنے ہم لوگ آہستہ سے بات کر رہے ہیں، ادب سے بیٹھ رہے ہیں، ادب سے اٹھ رہے ہیں، یہ ڈر ہے، تعظیم ہے. ہاں تعظیم ہے، عظمت ہے، محبت ہے، دل کے گہرائیوں سے آدمی ان کا عظمت کر رہا ہے. تو یہ ہے تقوی کا مطلب، یہ ہے کہ اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، اور اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کی تعظیم بھی ہے. ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ نے جنت کا جب تذکرہ کیا تو جو 6 چیزوں کو بیان کیا گیا تھا اس میں آخری چیز کو پہلے بیان کیا. کیا چیز؟ زمین، والحرث، جنات، وہاں باغات ہوں گے. جنتیوں کو کیا ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ باغات دیں گے. وہ کیسے باغات؟ من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اس میں یہ تمام چیزیں اس میں رہیں گی. اور ایسے باغات ہوں گے اس میں کیا بہتی ہوں گی؟ نہریں بہتی ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ تر و تازہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ارے پانی نہیں ہو سکتا کیا؟ تو ان کے نیچے نہریں ہمیشہ بہتی ہوئیں گی. تحتها الانہار. اب یہاں خالدین فیہا، یہ سمجھنا ہے، یہاں تک جتنے چیزوں کو بیان کیا گیا، یا تو انسان پہلے ختم ہو جائے گا یا ان کے سامنے چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ باغات، یہ سونا، یہ چاندی، یہ باغات، یہ سواریاں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہونے والی. خالدین فیہا، ہمیشہ، یہ ہے خالد کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، سب سے پہلے کیا بیان کیا تھا؟ عورتیں. اب عورتوں کو نیکسٹ پوائنٹ میں بیان کر رہا ہے. پاکیزہ عورتیں. کون سی عورتیں؟ پاکیزہ، خوب پاکیزہ. صرف پاکیزہ نہیں، ہر عیب سے، دنیا میں رہنے والے ہر عیب سے پاک صاف رکھ کر اللہ تعالیٰ وہاں پاکیزہ عورتوں کو دے گا. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کچھ نشانیاں رکھا ہے. دنیا کی کتنی بھی خوبصورت عورت ہو، دنیا کی کتنی بھی خوبصورت عورت ہو، آدمی فتنے میں پڑ جاتا ہے خوبصورتی کو دیکھ کر. لیکن جب وہ یہ غور کرے کہ اللہ نے جو مجھے بیوی دیا ہے، وہ بیوی اور جو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت جس کو سمجھا جا رہا ہے، اس سے بھی اگر میرا نکاح ہو جائے تو خواہش ختم ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ طریقہ ایک ہی ہے، الگ ہے. طریقہ ایک ہے، الگ ہے. جب اس پر آدمی غور کرے گا تو گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بھئی تو جس کے ساتھ بھی اپنی خواہش کو پورا کر لے، لیکن تیری خواہش پورا ہونے کا جس کی جو انتہا ہے وہ طریقہ ایک ہی ہے. اس پر غور کرے گا تو اللہ نے مجھے جو بیوی دیا ہے وہی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے. جب یہ خیال نہیں کرے گا تو دوسروں کی طرف نگاہ جائے گی. تو یہ بہت بڑا آدمی کے بہکنے کا، بھٹکنے کا، گناہوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے. اسی لیے اپنی عورت کو ہی اپنی دنیا سمجھنا، اپنی آخرت سمجھنا. عورت اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بنانے اور بچانے کا ذریعہ ہے. بہرحال ازواج مطہرہ، پاکیزہ عورتیں. دنیا میں
اب یہ دیکھے ہوں گے آپ لوگ بسا اوقات کوئی ہمارے دعوت و تبلیغ میں اکثر بیشتر لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، جنت کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ایسی عورتیں رہیں گی کہ جہاں وہ خوب پاکیزہ رہے. دنیا کی عورتیں کیسی ہیں؟ سروں میں جواں رہتے، ناک میں نیٹ رہتا، کانوں میں فلاں رہتا، یہ رہتا. بولتے نہیں بولتے؟ ارے بھائی اس کے مقابلے میں اپنے لیے بھی تو بولو. دنیا کے مرد کیا صاف ہے؟ ارے دنیا کے مرد صاف ہے کیا؟ کہ ہمارے سروں میں جواں نہیں آتے؟ کہ ہمارے ناک میں گندگی نہیں آتی؟ کہ ہمارے تو جب بھی بیان کرتے عورتوں کے بارے میں بولتے تو مردوں کے بارے میں تو بولو. ہم بھی ناپاک، وہ بھی ناپاک دنیا میں، لیکن وہاں ہم بھی پاک ہو جائیں گے، عورتیں بھی پاک ہو جائیں گے. ایسے پاک کہ ان کی محبتیں اندر جسم کے اندر سے نظر آئیں گی، وہ مجھے کتنا محبت کرتی ہے. دنیا میں بسا اوقات کچھ نااتفاقیاں ہو جائیں گی تو خود بعض مرتبہ کچھ شوہروں نے ہی شکایت کی کہ مفتی صاحب یہ دنیا میں نکاح کا بھی رشتہ ہے نا، یہ کمرشیل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہے؟ فائدے پر ہے نکاح کی محبت بھی، فائدہ نہیں ہے تو انہیں بھی کیا کرنے والی ہے؟ چھوڑ کر جانے والی ہے. تو یہ ایسا وہاں ایسا نہیں ہوگا. اب یہاں آپ مثال کے طور پر وہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہر برے ارادے کو، دل کو بھی صاف، پورے چیزوں کو بڑی بڑی آنکھیں والی اللہ دے گا، خوبصورت. بتائے نا اس کی جنت کے خوبصورت مناظر ایک کتاب ہی ہے، اگر وہ پڑھنا شروع کریں گے تو بار بار پڑھیں گے، اس لیے مت پڑھو. اسے پڑھیں گے تو بار بار پڑھیں گے، اس لیے مت پڑھو. لیکن کیا ہے، پڑھ سکتے ہیں. اس میں اللہ کی قدرت آپ کو معلوم ہوگی کہ جنت کیسی چیز ہے. آج تک نہ کوئی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کسی کانوں نے سنا ہے، نہ کسی دل و دماغ پر اس کا خیال گزرا ہے. ایسی جنت ہے. تو یہ جنت اللہ تعالیٰ دیں گے. تو عورتیں، اب یہاں ایک مرد اپنی عورت سے جا کر کے، آج بہت سارے لوگ سوال کرتے بھائی دوسرا نکاح کرنا بولے تو بیوی کی اجازت ضروری ہے کیا؟ کئی کو پوچھتے، بولو پوچھے تو اس کا جنازہ نکلتا، پھر اسی لیے پوچھتے تو ضروری ہے کیا؟ کرنے کو بولتے. تو اسی لیے کوئی عورت جس کے اندر واقعی جو حمیت رہتی، غیرت رہتی، دوسرا نکاح کرنے ریڈی ہوتی کیا؟ کوئی بھی عورت جلدی ریڈی ہوتی؟ سمجھا گمجھا کر یا کوئی علماء جا کر سمجھائے کوئی وجہ سے بیوہ کو کر لے رہے، بڑا ثواب کا کام ہے، فلاں بولے تو بھی تیار ہونا مشکل. لیکن اب وہاں ایک مرد کو کئی ساری عورتیں ملیں گی، کئی سارے حور ملیں گی، ان حوروں کی سردارنی یہ رہے گی. تو اب جیسے اس کی مثال، اب عورتوں کو یہ دل میں بڑا کھٹکتا، مردوں کو اتنے حورا ملتے کہتے، پھر عورتوں کو کیا ملتا؟ سوال رہتا نہیں رہتا. اکثر عورتیں کرے بھی ہیں سوال، بسا اوقات اس کا جواب بھی دیے ہیں ہم لوگ. تو مردوں کو جب حوریں ملتی تو عورتوں کو کیا ملتے؟ تو دیکھو یہ جو سوال پیدا ہو رہا نا، یہ دنیا بول کو پیدا ہوتا ہے. یہ سوال جو پیدا ہو رہا، دنیا میں ایک مرد کے پاس 10 کاراں ہے تو بیوی اتنے کارا میرے مرد کو کئی کو 21 بس کا تو بول کو 9 نکو بولتی کیا؟ 10 گھراں ہیں، 21 بس 9 گھراں کئی کو بولتی کیا؟ نہیں بولتی. فخر کرتی کہ نہیں میرے مرد کے پاس 10 کاراں ہیں، میرے مرد کے پاس 10 گھراں ہیں، اتنی زمین ہے. تو وہاں جس مرد کے پاس جتنے حوریں رہیں گی وہ عورت اتنا فخر کرے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ فخر کی چیز ہے. وہاں دل میں یہ نہیں رہے، کدورت نہیں رہے گی، وہاں دشمنی نہیں رہے گی، وہاں سوکن پن نہیں رہے گا، وہ تمام چیزیں. تو ایسی پاکیزہ بیویاں اللہ دیں گے جو حیض و نفاس سے، ہر ناپاکی سے، پیشاب پاخانے سے، ہر اعتبار سے پاک صاف رہیں گی. وہاں کے جو سواریاں ہیں، وہاں کے جو چوپائے ہیں، ان کو بھی لید یا ان کو بھی پیشاب وغیرہ سب نہیں آئے گا، وہ بھی پاک، سب چیزیں پاک رہیں. اسی کا نام تو جنت ہے. وہاں پر بھی اگر گندگی ہوتی تو اس کو جنت بولیں گے کیا؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. اب یہ تمام چیزیں مل گئی. وہاں جو اوپر 6 چیزیں آئی تھی پورے آ گئی نا. عورتیں بھی آ گئی، آئے نہیں آئے؟ اولاد بھی آ گئی، سونا چاندی کے ڈھیر بھی آ گئے، اس کے ساتھ ہیرے بھی مل گئے، سواریاں بھی مل گئی، چوپائے بھی مل گئے، اور باغات بھی مل گئے. اور وہ بھی کیسے ختم ہونے والے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. اس کے بعد آخری ایک نعمت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیں گے. وہ نعمت تمام نعمتوں سے، لاکھوں کروڑوں حوروں بھی مل جائے، اس سے بھی بڑھ کر ایک نعمت ہے، وہ اللہ دیں گے. وہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی. کیا ہے وہ؟ اللہ راضی ہو جائیں گے. اور ایسی رضامندی کہ اس کے بعد اللہ پھر ناراض نہیں ہوں گے. میاں بیوی آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا کہ میاں بولتی آج کے بعد سے میں غصہ نہیں کرتی، لے جی تمہارے اوپر بولتی نہیں کر ہو سکتا.
शोहर बोलता मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करती हूँ लोगों को। ये एग्रीमेंट कभी किसी का कामयाब हुआ है क्या? हाथ उठाओ ज़रा, है कोई कि मियाँ बीवी ये एग्रीमेंट कर लिए हो कि आज के बाद मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करता, तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा न करो, ऐसा कभी हुआ है? अरे हुआ है क्या भाई? नहीं होता, नामुमकिन है। इसी का नाम इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, इसी का नाम मियाँ बीवी है, इसी का नाम लाइफ पार्टनर है, इसी का नाम रफ़ीक़ हयात है, जो कभी गुस्सा हो जाए मन जाए। इसलिए हमारे कन्नड़ा में एक बात है, गंडा हेंडतिया झगड़ा उंडो मलग तनका बोल को। क्या मतलब? मियाँ बीवी का झगड़ा खा को सोए तका बोल को। मियाँ बीवी का झगड़ा, मैं कन्नड़ा का तर्जुमा किया, वो कन्नड़ा में जुमला सेट हो जाता, इसका तर्जुमा कर रहा हूँ। मियाँ बीवी की लड़ाई कब तक है? खा को सोए तक। उसके बाद जब बिस्तर पर गए तो मिल जाते, बात कर लेते, एक दिन वो भी हो सकता है बसा होगा, लेकिन बाद में उनकी झगड़ा खत्म। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या हुआ? व रिज़वानुम मिनल्लाह, मैं हमेशा के लिए तुमसे क्या हो रहा हूँ? राजी हो रहा हूँ। अल्लाह इसका एक मॉडल, इसका एक प्रैक्टिकल अल्लाह दुनिया में बताया। बदरी सहाबी कितने थे? 313। अल्लाह ने उनसे कहा मैं तुमसे राजी हो गया, इअमलू मा शिअतुम, तुम जो चाहे करो, इअमलू मा शिअतुम फ़क़द गफ़रतु लकुम, मैंने तुम्हारी बख्शिश कर दी। 313 सहाबा को अल्लाह ने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी, अब मौत तक जो चाहे करो। नाउज़ु बिल्लाह, इन 313 सहाबा में से किसी ने गुनाह किया? किसी ने नाफरमानी की? किसी ने अल्लाह को नाराज़ किया? किसी ने नबी को नाराज़ किया? नहीं किया। लेकिन अल्लाह को ये मालूम था कि ये मेरे सहाबा इसके बाद मेरी नाफरमानी करने वाले नहीं हैं, तो ऐसे ही जन्नत में जाने के बाद नाफरमानी करने वाले नहीं होंगे। तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए क्या हो जाऊंगा? राजी हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? राजी। एक मॉडल मिला नहीं मिला दुनिया में? सहाबा का मिला ना भाई। जंगे बदर में अल्लाह जितने सहाबा राजी शरीक हुए थे, अल्लाह ने ऐलान कर दिया इअमलू मा शिअतुम, तुम जो चाहे करो, तुम जो चाहे करो, मैं तुम्हारी मग़फ़िरत कर दिया। इअमलू मा शिअतुम फ़क़द गफ़रतु लकुम। तो अल्लाह ने इतना, वो सहाबा की ऐसी ज़िंदगी थी कि उसके बाद उन्होंने नाफरमानी नहीं की। तो ये इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। सहाबा ने कर कर दिखला दिया। तो वो रजामंदी मुझे और आपको यहाँ नहीं मिलेगी, मिलेगी। इसीलिए तो इतना सब करना पड़ रहा है अल्लाह को राजी। अब आगे आ रही है ये आयत इतनी है कि आयतों को गहराइयों से पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी आएगी वो आयत। इसी के लिए मेहनत है, इसी के लिए ज़िंदगी है मेरी और आपकी। ये खाकर पीकर गुजारने की ज़िंदगी नहीं है, ये आयशो इशरत के लिए अल्लाह ने ज़िंदगी नहीं दिया है, वो आगे आ रहा है। तो अल्लाह ने ये रजामंदी सहाबा को दुनिया में दे दिया कि मैं तुमसे जन्नत की जो रजामंदी मिलने वाली है वो रजामंदी तुमको दुनिया में दे रहा हूं। उन्होंने अल्लाह के नबी का साथ उस वक़्त दिया जब कमली वाले को मक्के में कोई साथ देने वाला नहीं था, कमली वाले के ऊपर माल खर्च करने वाला कोई नहीं था, उनकी तायीद करने वाला कोई नहीं था। तो अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह राजी ऐसा हो गया, नेमतों की बारिश उनको दे दिया, मरने के बाद की जिंदगी की नेमतों को वो अग्रीमेंट कर दिया कि तुम्हारे लिए सब मिलेगा। और वो अल्लाह से ऐसे राजी हो गए, तेरा हुक्म आएगा हम झुक जाएंगे। इसका एक मिसाल मैंने आपको बताया था। भाई बहन का निकाह भौनी के साथ हुआ था, जो निकाह हुआ था टूट गया था, फिर निकाह में मांगने के लिए आए, देने के लिए तैयार हुए, जब आयत आई तो दे दिए। ये है झुकना, ये है अल्लाह की फरमाबरदारी। वअज़वाजु मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह, तो अल्लाह की रज़ामंदी भी हासिल हो जाएगी। अब बताओ, इन तमाम चीज़ों से भी, हूरों से भी, सोना चांदी के ईंटें, घर, खैमे, इन तमाम चीज़ों से भी बड़ी नेमत है नहीं है? एक वाक़या सुनते नहीं सुनते, हमारे ये भी हमारे हज़रत मौलाना कासिम कुरैशी साहब नव्वरअल्लाहु मरक़दहु बताते थे। एक बादशाह ने कहा जिस चीज़ पर जो हाथ रखेंगे वो उसी का है। सुने नहीं सुने? तो सब लोगों ने क्या करे, कोई सोने पर, कोई चांदी पर, कोई जवाहरात पर, कोई हीरों पर, कोई फलां पर, कोई फलां पर रख दिए। बाजू में जो बांदी खड़ी थी क्या कर दी? बादशाह पर हाथ रख दी। सब लोग बोले अरे बेवकूफ़ क्या कर रही, यहाँ सोने चांदी छोड़कर बादशाह पर हाथ रख रही, क्या मिलेगा तुझे? तो कहा तुम लोग सोना चांदी पर रखे हैं, मैं सोना चांदी वाले पर रख दी हूं। समझ रहे हैं? तो ये है रिज़वानुम मिनल्लाह, अल्लाह की रजामंदी मिल जाएगी।
واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والے ہیں. یہ تصور دل میں آنا ہے جب یہ آدمی بن سکتا ہے. تقوی اسٹارٹنگ کیا تھا؟ للذین اتقوا، یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ واللہ بصیر بالعباد، یہ خیال، یہ تصور ہو کہ میرا اللہ مجھے ہمیشہ کیا کر رہا ہے؟ ارے دیکھ رہا ہے. آج ایک امتحان میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اللہ ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے. ہماری اجتماعی زندگی تو پاک ہے، لیکن ہماری انفرادی زندگی بھی پاک ہے، ہماری تنہائی زندگی بھی پاک ہے. یہ ایک کوشچن ہمارے لیے، سب کے لیے ہے. یہ اگر ہمارا صحیح نکل گیا، وہ آج کے زمانے کا تقوی متقی ہے، پرہیزگار اللہ کا ولی ہے. تنہائی کے امتحان میں اکثر و بیشتر لوگ فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. وہ بھی آگے بات آ رہی ہے، واللہ بصیر بالعباد. اس لیے کہ بعض گناہ محلے کے لوگوں سے بچ کر کرتے ہیں، بعض گناہ ماں باپ سے چھپ کر کرتے ہیں، بعض گناہ بیوی سے بھی چھپ کر کرتے ہیں، ورنہ بیوی تو سب معلوم ہو جاتا شوہر کیسا بول کے. لیکن بعض گناہ کیسے ہیں؟ بیوی سے بھی چھپ کر کرتے ہیں. وہ کب؟ تنہائی میں کرتے ہیں، تنہائی کے گناہ. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہباء منثورا، دھول کی طرح اڑا دیں گے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ صحابہ نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ تمہارے ساتھ صفوں میں نماز پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، نیک کام دین کا کام سب کرتے تھے. کون؟ لیکن تنہائیوں میں شیطان کو شرم آنے والے کام کرتے تھے. شیطان کو بھی پریشان ہو جاتا کہ یہ کام کر رہا ہے. تو تنہائی کو بنانا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ ہم سب کو یہ تصور نصیب فرمائے، یہ خیال 24 گھنٹے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب دیکھیے، یہ جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں یہ دعا کرتے ہیں. یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا میرے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے. قرآن تو سب کے لیے ہادی ہے. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے کر آئے، آپ ہماری مغفرت کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ پر کیا لے کر آ گئے ہیں؟ ایمان لے کر آئے. اے اللہ ہم نے آپ کے لیے نماز پڑھا، اے اللہ ہم نے آپ کے لیے زکوٰۃ دیے، اے اللہ ہم نے آپ کے لیے حج کیے، اے اللہ ہم نے آپ کے لیے مسجد کو پیسہ دیے، ہم نے آپ کے لیے حج کیے، ہم نے آپ کے لیے دین کی محنتیں کیے، ہم نے آپ کے لیے نکاح، اتنے غریبوں کے نکاح کرائے. اعمال گنا رہے کیا؟ ارے اعمال گنا رہے، کیا بول رہے؟ ایمان لے کر آئے. اس میں ایک بہت ڈیپ معنی ہے. کیا؟ مثال سے سمجھو. ہم ایک بادشاہ کے پاس گئے، میری حیثیت 1000 روپے کا تحفہ لے کر جانے کا ہے. معلوم یہ لے کر گئے تو بادشاہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، لے کر جائیں گے، دیے تو کیا سمجھتا ہے کہ بول کیا کر ڈالتے؟ ارے کیا کرتے بھائی؟ چھوڑ کو جاتے؟ نہیں جاتے، ایسا جاتے. جا کو ایسی عظمت، ایسا اعتقاد اس کے سامنے ظاہر کرتے کہ بادشاہ کو معلوم ہو جاتا تحفے سے بھی بڑھ کو اس کا ادب ہے، تحفے سے بھی بڑھ کو اس کی تعظیم ہے. کیا انداز سے مجھے بات کر رہا ہے، کیا انداز سے ادب کر رہا ہے. اس انداز اور اس ادب کو دیکھ کر بادشاہ اس کا عاشق بن جاتا ہے کہ بھئی یہ میرا واقعی عاشق ہے. تو یہاں پر بھی اے اللہ ہم نے نمازیں تو پڑھے لیکن تو قبول کر سکتا ایسے نمازیں نہیں پڑھے. ہم نے حج تو کیا لیکن ایسا حج نہیں کیا کہ جس کو تو قبول کرے. ہم نے دین کا کام تو کیا لیکن ایسا دین کا کام نہیں کیا جس کو تو قبول کرے. ہم نے صدقہ خیرات تو کیا لیکن ایسا نہیں کیا کہ جس کو تو قبول کرے. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے کہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو دنیا کو پورا پیدا کرنے والا ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا. اس یقین کو میں تیرے ساتھ لے کر آیا ہوں، میرے ساتھ اس یقین کو لے کر آیا ہوں. اسی لیے کہتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی، سنے ہیں نہیں؟ رائی کے دانے کے برابر بھی یہ ایمان ہے. یہ ایمان لے کے اس ایمان کو اللہ کے سامنے رکھ رہے کہ اللہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، بس اب آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے.
کہ ہم نماز پڑھتے تھے گناہ کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے گناہ کرتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے گناہ کرتے تھے, فاغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, وقنا عذاب النار, آج یہ دہکتی ہوئی جہنم جو نظر آ رہی ہے نا, اس سے بچا لے, یہ جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے. اس سے جو بچ گیا وہ کامیاب ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے, فقد فاز, وہ کامیابی ہے. ارے دنیا میں کچھ ٹھیکریاں مل جانا یا دنیا میں کچھ مال و متاع مل جانا, کوئی عہدہ مل جانا کامیابی نہیں. اس لیے اللہ سے دعا کرے, اللہ ہم ایمان لے کر آئے, گناہوں کو بخش دے, جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ دو چیزیں مانگنا ہے اللہ سے, ہمیشہ مانگنا. اب اللہ کہتے ہیں یہ انعامات, یہ کون لوگ ہیں؟ دنیا میں نیک بن کر رہنے والوں کی صفتیں ہیں. کیا صفتیں ہیں ان کی؟ اور صفتیں, الصابرین, صبر کرنے والے. کیا کرنے والے؟ صبر. میں بتایا تھا صبر تین طرح کا ہے. ایک ہے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا, ایک ہے گناہ کا موقع مل گیا اب اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بھی صبر ہے. آج ہم لوگ گناہوں سے بچے ہیں اس لیے کہ ہم کو گناہ کا چانس نہیں ملا. چانس ملے تو بچتے کیا, یہ سوچنا ہے. صحابہ کو چانسز ملے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں. گناہ کا موقع مل کر گناہ نہ کرنا, گناہ کا موقع ملا, طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, اب بچنا. الصابرین, الصبر علی المعاصی, گناہ کا موقع ملا اب اپنے آپ کو کنٹرول کرنا صبر, آئی ہوئی مصیبت پر کنٹرول کرنا صبر. الصبر علی الاطاعہ, اللہ جو چاہتا ہے اس کو کرنے پر اپنے آپ کو ابھارنا بھی صبر ہے. یہ صبر کے تین طریقے ہیں, سمجھے میں یہ بات؟ آئی ہوئی مصیبت پر کیا کرنا؟ صبر. اور گناہ کا موقع ملا, تنہائی ہے, امی نہیں دیکھ رہے, ابو نہیں دیکھ رہے, بیوی نہیں دیکھ رہے, کوئی نہیں دیکھ رہے, جو چاہے میں دیکھ سکتا ہوں, اب کنٹرول کرو, یہ ہے صبر. اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو, کانوں کی حفاظت کرو. ماں تو نہیں دیکھ رہی, ماں کا خدا دیکھ رہا ہے. ابا تو نہیں دیکھ رہے, ابا کا اللہ دیکھ رہا ہے. بیوی تو نہیں دیکھ رہی لیکن ہم دونوں کو ملانے والا خدا دیکھ رہا ہے. الصابرین, یہ ہے صبر. صبر کا مطلب خالی صبر نہیں, یہ تین طرح کا صبر مل کر صبر ہوتا, وہ ہے صابرین. تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے وہ ہیں جو جنت میں جانے والے, دنیا میں صبر کرنے والے. آئے ہوئے مصیبتوں پر بھی صبر کرتے ہیں. پورا مارکیٹ لاس ہو گیا, کاروبار نقصان میں پڑ گیا, لیکن اللہ کے یہاں شکایت نہیں کیے کہ اللہ نقصان کرنے کے لیے میچ ملا کیا. یہ کفریہ کلمات نہیں بولتے نہیں. بسا اوقات اللہ کو معیش ملا تھا کیا, یہ کلمے نہیں بولتے. یہ سب آئی ہوئی مصیبت پر صبر. گناہ کا موقع آرام سے مل گیا, ایک جملہ اب جھوٹ بولوں گا 10,000 کا نفع مل جائے گا, اللہ دل میں آ گیا اور اس جھوٹ سے بچ گیا, یہ ہے صبر. میں تو 10,000 کی مثال دے رہا ہوں, 1 کروڑ روپے بھی ملتے بولے تو جب جھوٹ سے بچ جاؤ. آج اچھا وہ آگے آ رہا ہے, تو یہ اپنے گناہ, اپنے منافع, دنیا کے منافع کو چھوڑنا اور ہاں صبر کر لینا. اور اب اطاعت آئی, اسی لیے کہتے ہیں آج اللہ کے رسول, قرآن اور دین, یہ سب ہمارے گھروں کے باہر ہے. ہمارے گھروں میں لے کر آئے جائیں گے تو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے. یہ سب کہاں ہے بولو؟ یہ سب باہر ہے, ان کو گھر میں لانا ہے. یہ ہے صبر اور اطاعت پر صبر کرنا. اس کے بعد دوسری صفت کیا بیان کیے؟ والصادقین, وہ سچ بولنے والے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ سچ بولنے والے. یہ آج بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ جھوٹ کو گناہ سمجھنے کی صفت اور تصور اور خیال پوری دنیا سے تو ختم ہوا ہے, مسلمانوں سے پورے طور پر ختم ہو گیا ہے. ارے مسجدوں میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں, دین کے معاملے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور جھوٹ بول کر میں جھوٹ بولیا نہ بول کو بھی یاد نہیں ہے, کیونکہ جھوٹ کا گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به, جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے آنے والی بدبو سے کئی کلومیٹر دور تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں, اس کے منہ سے آنے والی بدبو سے, جھوٹ کی وجہ. اس لیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والے ماں باپ سچ بولنے والے بچوں کو پیدا نہیں کر سکتے. کتنا بڑا جملہ ہے. جھوٹ بولنے والے, آج جھوٹ بولنا ماں باپ سکھا رہے ہیں.
बचपन से, मैं तो आप लोगों को बताया हूँ इससे पहले भी कई मरतबा, झूठ बोलना कौन सिखा रहे हैं? माँ बाप सिखा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, एक सहाबी को बुलाया, एक सहाबिया ने बुलाया अपने बच्चे को, बेटे इधर आ जाओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगी। आते ही उनके हाथ में कोई चीज़ दे दिए। अल्लाह के नबी ने कहा, जब तुम अपने बच्चे को बुलाए तो सच में देने का इरादा था या नहीं था? कहा कि हाँ देने का इरादा। क्या? खजूर देना था। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तुम खजूर ना देने के इरादे से बुलाते तो तुम्हारा नाम झूठों में लिखा जाता। आज हम बच्चों के साथ ऐसा कर रहे नहीं कर रहे? अरे शैतान आ जाता, बुड्ढा आ जाता, फला। पहले हमारे बचपन में डराने की चीज़ें ये सब भी। आजकल क्या डरेंगे? बोलो बेटे जल्दी खा ले नहीं तो नेट खत्म हो जाता, जल्दी खा ले नहीं तो नेट खत्म हो जाता। आज का ज़माना है। हम सब लोग बाहर खेलते थे, आज बच्चे मोबाइलों में खेल रहे हैं। गिल्ली डंडा बोले तो मालूम नहीं, लगोरी बोले तो मालूम नहीं। तो ज़माना बदल गया है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो झूठ सिखाया जा रहा है। सब चीज़ें माँ बाप से, घर के माहौल से बच्चे सीखते हैं। तो सादिकीन, सच बोलने वाले, सच को अपना मजबूत कड़ा है ये हमारे लिए। कभी भी बंदा जब झूठ बोल दिए, आदत पड़ गई है, 20 साल 30 साल की आदत सिर्फ एक दर्स से जाए नहीं हो सकता। आप झूठ बोल दिए, सबसे पहले झूठ को छोड़ने की आदत डालने की एक तरीका बता रहा हूं। झूठ बोल दिए, आज से पक्का पहले नियत करना कि झूठ नहीं बोलेंगे। कल ही एक पहाड़ आया था, हमारे हजरत मौलाना तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह। पहाड़ क्या बोलते हैं उसे? टेबल्स बोलते नहीं, 2 1 2, ऐसा झूठ का पहाड़ा है। पहला झूठ क्या होता है, दूसरा झूठ क्या होता है, तीसरा झूठ क्या होता है। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ। बसा औकात झूठ को छुपाने के लिए जिंदगियां लग जाती हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए जिंदगियां लग जाती हैं, उसी झूठ को सच में तब्दील करने के लिए। लेकिन अगर सच बोल देते तो उसी वक्त सच के लिए और सच की जरूरत है क्या? इन सिद्का युंजी वल किज़्बा युहलिक, सच्चाई नजात देती है, झूठ हलाक करता है। ये जरूरी है। वस्सादिकीन, तो सच बोलना, सच बोलने की आदत डालना। छोड़ने की आदत कैसा डालना? सब जब हमसे झूठ निकल जाए तो एक तो पक्का आज इरादा कर लेना कि हम अब से क्या नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कहा, इन्न सिद्का युंजी, सच नजात दिलाती है, सच नजात दिलाती है, सच नजात दिलाती है। एक डॉक्टर ने कहा तुम शक्कर ना खाओ, स्वीट ना खाओ, वरना तुम्हारी जान खतरे में है। बात मान लेते नहीं मान लेते? अल्लाह के नबी बोल रहे हैं कि सच नजात दिलाएगी। मानना नहीं मानना? मानना। तो आज ये इरादा कर लो कि झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन 20-30 साल से पड़ी हुई आदत एक लम्हे में, एक दर्स में चले जाए, मुफ्ती साहब आए थे बोले चले जाए, नामुमकिन है। लिख को रख लो, नामुमकिन है। लेकिन इरादा कर सकते हैं। जब झूठ बोल दे तो फौरन बोलो मैं झूठ बोल दिया, सच ये है। सामने वाले पर इतना असर होगा, वो सच बोलने वाला बनेगा। आप अपने बीवी को झूठ बोले, अब दिल बोल रहा अरे बेवकूफ, अभी दर्स में सुन को आया, झूठ बोल रहा, तो फौरन बोल दो नहीं जी मैं झूठ बोला सो सच ये है। कारोबार में बोले, फौरन बोलो नहीं मैं ये झूठ बोला सो अब मैं सच बोल रहा हूं। क्या तुम ऐसा बोल रहे, झूठ बोल को सच बोल रहे? नहीं झूठ बोलना जायज नहीं है इस्लाम में। ये सच बोलना शुरू करो, तुम्हारे से कितने लोग सच बोलने वाले बनते देखो। ये है सच बोलने का तरीका, अपने अंदर इख्तियार करने का जरिया। वल कानितीन, और 2 सिफतें हैं, 3-4 सिफतें हैं और बयान करने के वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह अगले दर्स में इन सिफात को बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, हम लोगों को सच्चा और सब्र करने वाला बनने की तौफीक नसीब फरमाए, और दुनिया और आखिरत में हर छोटी बड़ी नेकियों को करने की तौफीक नसीब फरमाए, और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।